انسانوں سے خطاب کرنا ہوا تو پروردگار عالم نے ایھا الناس فرمایا، اور جتنی مرتبہ ایھا الناس فرمایا اتنی مرتبہ مضمون، عنوان خطاب اور کلام کا توحید رکھا، رد شرک رکھا، مشترکہ عنوان چنا۔ جب کبھی کل ملا کے اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن میں 20 مرتبہ 20 ٹائمز یا ایھا الناس کہہ کے ساری انسانیت کو مخاطب کیا، اور جب مخاطب کیا تو عنوان توحید رکھا، انسانوں سے، اپنوں سے، غیروں سے، مومنین سے، غیر مومنین سے، مسلمین سے، غیر مسلمین سے، جب پورے کل انسانیت سے خطاب فرمایا تو عنوان، مشترکہ عنوانات کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ توحید پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، آخرت پر کلام فرمایا، اصلاحی پہلو پر کلام فرمایا، رد شرک پر اللہ نے کلام فرمایا۔ 10 مرتبہ ایھا الناس کی آیتیں مکہ میں اتری اور 10 مرتبہ ایھا الناس کی آیتیں مدینہ میں اتری، لیکن جب بھی اتری عنوان توحید رہا، عنوان رسالت رہا، عنوان مشترکہ مضامین رہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جب اللہ تعالیٰ کو مومنین سے خطاب کرنا ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مومنین سے کلام کروں، تو کل ملا کے مومنین سے جہاں جہاں کلام فرمایا وہ آیتیں 89 ٹائمز قرآن میں آئی ہے، 99 مرتبہ 89 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے مومنین سے کلام فرمایا۔ اب یہاں پر ایھا الناس میں عنوان توحید تھا، ایھا الناس میں جب انسانوں سے کلام کیا تو عنوان اور مضمون رسالت رکھا، جب ایھا الناس کہہ کر پوری انسانیت کو مخاطب فرمایا تو عنوان اور مضمون مشترکہ عنوانات کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ اور جب خاص بندوں سے کلام کرنا ہوا، یا ایھا الذین آمنو جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے توحید کا عنوان نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے آخرت کا عنوان نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے رد شرک کا عنوان نہیں رکھا، بلکہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مومنین سے جب خطاب فرمایا تو عنوان عشق مصطفیٰ رکھا، عنوان محبت مصطفیٰ رکھا، عنوان ادب مصطفیٰ رکھا۔ جہاں انسانوں سے خطاب کیا تو عنوان توحید رکھا، عنوان رسالت رکھا، عنوان رد شرک رکھا۔ جہاں مومنین سے خطاب فرمایا تو عنوان محبت مصطفیٰ رکھ رہا ہے، محبت مصطفیٰ کا عنوان رکھ رہا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو جب میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھو، اے ایمان والو جب میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھو تو رائنا نہ کہنا، رائنا نہ کہنا۔ کیا کہیں مولا، کیا کہے؟ فرمایا انظرنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ اللہ اپنے حبیب کی مجلس میں بیٹھنے کا ادب سکھا رہا ہے، اللہ اپنے حبیب کی مجلس میں بیٹھنے کا ادب سکھا رہا ہے۔ لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہو، کیا کہیں؟ انظرنا۔ اسی انظرنا پہ عمل کرتے ہوئے حضرت پیران پیر
غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ پھر آگے 208 نمبر سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب مجھے یہاں پر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، خطاب مومنین سے ہے اور پھر یہ فرما رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مومن ہوتا وہی ہے جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر آیت کی نزاکت یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کلام فرما رہا ہے اور یہ حکم دے رہا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پہ 101% میرے حبیب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، آتما سمرپن کر دو، سرنڈر کر دو میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ اللہ اپنے حبیب کا ادب سکھا رہا ہے، چنانچہ سورہ انفال کی آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، بارہا آپ نے سنا ہوگا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ ذرا آپ سب مل کے بولیے، اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ رسول کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ رسول کے پیچھے چلنا سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے پیچھے؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے نہیں، یہاں پہ بات حکم کو ماننے کی ہے، یہاں پہ بات سرے تسلیم خم کرنے کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اطاعت کے معنی بھی تو نکل رہے ہیں پیچھے چلنے کے، اس کا کیا؟ پیچھے کیسے چلا جائے؟ ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے پیچھے کیسے چلیں؟ اس کی اطاعت کیسے کریں؟ تو مولانا اللہ نے اس آیت میں ایک محبت کی ادا کو بھی چھپا دیا۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، فرمایا اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی دونوں کی اطاعت کرو، تو پتا چلا کہ اللہ کی اطاعت، ہم اللہ کے پیچھے تو چل نہیں سکتے، مولا تیری اطاعت کیسے کریں؟ تو جواب ملے گا مصطفیٰ کے پیچھے چلو، مصطفیٰ کی اطاعت کرنا ہی اللہ کی اطاعت کرنا ہے، مصطفیٰ کی فرما برداری کرنا ہی اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، مصطفیٰ کے پیچھے چلنا ہی خدا کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی اسی موضوع پہ ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والوں جب رسول تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں، یہاں پر بھی اللہ ادب مصطفیٰ سکھا رہا ہے، کلام ایمان والوں سے ہے، کلام مومنین سے ہے، کیا کہ اے ایمان والو جب میرا رسول تمہیں کسی کام کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو، بغیر کسی دیری کے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جب میرا محبوب آواز دے، جب میرا محبوب بلائے، سر کے بل چلے جاؤ۔ اللہ ادب مصطفیٰ سکھا رہا ہے۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ اب بہت سے لوگوں کو شوق ہے رسول اللہ کی برابری کرنے کا، رسول پاک کی برابری کرنے کا شوق ہے، اپنی کتابوں میں لکھتے بیٹھتے ہیں کہ رسول ہماری طرح ہے، رسول ہماری طرح۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو،
جو حدیں، جو مقام مصطفیٰ کا ہے وہ مصطفیٰ ہی کا ہے. اللہ نے یہ مقام کسی کو نہیں دیا، اسی لیے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو. پھر حجرات کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، تم اپنی آوازوں کو، اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو. تم اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور ان کے ساتھ اس طرح بات مت کرو جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو. اللہ اکبر. سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کا راستہ، وسیلہ تلاش کرو. اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کا، ذرا سب مل کے بولیے، وسیلہ تلاش کرو. اب وسیلہ کیسے تلاش کریں؟ وسیلہ کیسے تلاش کریں؟ یہ وسیلہ وہی بتائے گا جو وسیلے کو جانتا ہوگا. یہ وسیلہ وہی بتائے گا کہ وسیلہ کہاں ہے، کیسے تلاش کرے. یہ وسیلہ کون بتائے؟ یہ وسیلہ غوث اعظم بتائیں گے، یہ وسیلہ غریب نواز بتائیں گے، یہ وسیلہ بندہ نواز بتائیں گے، یہ وسیلہ بابا شرف الدین بتائیں گے. اور جو ان کی چوکھٹوں پہ جھک گیا اس کو یہ وسیلہ مل گیا. یہ وسیلہ وہاں ملے گا. کیسے ملے گا؟ پھر وہ بتائیں گے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اللہ کا وہ آیت مبارکہ، اللہ کا وہ فرمان ہر ولی تم کو پڑھ کر سنائے گا جب ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کا وسیلہ کیا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا راستہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ تک رسائی کا راستہ کون سا ہے. تو ہر ولی عالم خیال میں تم سب کو جواب دے گا، اگر کوئی راستہ تمہیں اللہ تک پہنچا سکتا ہے تو سنو سنو، وہ مصطفیٰ کا راستہ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے. وہ مصطفیٰ کے سوا خدا تک کوئی تمہیں پہنچا نہیں سکتا. پھر اس کے آگے سورہ مائدہ کی آیت نمبر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں ایمان والوں سے خطاب کیا وہاں عشق رسول کی بات کی، ادب مصطفیٰ کی بات کی، حضور پر درود و سلام پڑھنے کی بات کی. اور پھر آگے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، غور سے سنیے گا. اس آیت کے بعد میں آپ کو نتیجے کی گفتگو پہ لے کے چلتا ہوں. آخری آیت میں بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53. اس پر خاص آپ کی توجہ چاہوں گا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں. اب یہاں پر کس سے خطاب کر رہا ہے پروردگار عالم؟ اعلیٰ ترین درجے کے ایمان پہ جو لوگ فائز تھے ان سے خطاب کر رہا ہے. اعلیٰ ترین درجے کے ایمان پر اللہ کے رسول کے صحابہ فائز تھے. اللہ صحابہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی گئی ہو. سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی گئی ہے. ایک جملے پہ توجہ کیجئے گا، سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی گئی ہو. کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو. اگر کھانا نہ پکا ہو تو واپس چلے جاؤ، انتظار کرنے والے نہ بنو. ایک ایک جملے پہ اللہ کے غور کیجئے گا. ہاں جب تم بلائے جاؤ تو اندر آ جایا کرو، دیری نہ کرو، اندر آ جایا کرو. جب کھانا کھا چکو، جب کھانا کھا چکو تو فوراً وہاں سے منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ.
منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والے نہ بنو، وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والے نہ بنو، یقیناً تمہارا ایسا کرنا یا ایسا وہاں رہنا میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ صحابہ سے کلام کر رہا ہے پروردگار عالم، اور اللہ ان سے فرما رہا ہے جب کھانا کھا لو تو وہاں سے چلے جاؤ، وہاں بیٹھ کر گفتگو نہ کرو، ایسا کرنا میرے محبوب کو تکلیف دیتا ہے، اور میرا محبوب حیا والا ہے، شرم والا ہے، وہ تمہیں وہاں سے جانے کو نہیں کہے گا۔ میں رب ہوں، میں اس کا خیال کروں گا، اس کا خیال کرتے ہوئے اس کی تکلیف کو دیکھوں گا اور تم کو جانے کا حکم دوں گا۔ یہ پروردگار عالم اپنے نبی کے صحابہ کو ادب سکھا رہا ہے، مصطفیٰ کا ادب سکھا رہا ہے پروردگار عالم۔ تو پتا کیا چلا، جہاں اللہ نے عشق کی بات کی وہاں مومن کو مخاطب کیا، جہاں اللہ نے توحید کی بات کی وہاں پر عام لوگوں کو مخاطب کیا، ساری انسانیت کو مخاطب کیا۔ تو پتہ کیا چلا، مومن وہی ہے جو عشق رسول والا ہے، مومن وہی ہے جو ادب رسول والا ہے، مومن وہی ہے جو محبت رسول والا ہے۔ اب میں آپ کو آخری بات کہہ دوں، قرآن نے اب ہم کو اصول تبلیغ دے دیا، قرآن نے ہم کو تبلیغ کا اصول دے دیا کہ جب غیروں میں تبلیغ کرو تو توحید کی بات کرو، رد شرک کی بات کرو، بدعات کی بات کرو، نفاق کی بات کرو۔ جب غیروں میں بات کرو، جب غیروں سے کلام کرو تو ان سب مضامین کو اپنا عنوان بناؤ، اور جب مومنین سے بات کرو، جب مومنین سے کلام کرو، جب مومنین سے خطاب کرو تو صرف اور صرف محبت رسول کو عنوان بناؤ، محبت مصطفیٰ کو عنوان بناؤ، ادب مصطفیٰ کو عنوان بناؤ۔ اب اگر مومنین کے درمیان میں اگر کوئی ملا آ کر شرک کی رٹ لگائے اور توحید کی رٹ لگاتا پھرے، سمجھ لینا قرآن کے اصول سے ہٹ کے بیان کر رہا ہے، سمجھ لینا دین کے اصول سے ہٹ کے بیان کر رہا ہے۔ اور جو شخص مومنین میں محبت مصطفیٰ کی خیرات بانٹے، سمجھ لینا قرآن کا جامع پہن کے بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ پہ قربان ہو کے بیان کر رہا ہے۔ یہ اصول اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ عشق، اچھا بہت سے لوگ اب یہاں پر آج کل اعتراض کرنے لگے کہ آپ لوگ کیا عشق کی باتیں کرتے ہیں، کیا ادب کی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رہے یہ بولی ابو جہل کی بولی ہے، یہ بولی کس کی ہے؟ ابو جہل کی ہے۔ ابو بکر سے پوچھو عشق مصطفیٰ کیا ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ چاہوں گا، آخری بات اور نتیجے کی بات، پھر اس کے بعد میں مائک چھوڑ رہا ہوں۔ آپ حضرات پوری زندگی کے ساتھ تشریف فرما ہو کر، پوری توجہات کا مرکز بن کر اس واقعے کو سماعت کیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، لیکن مسجد نبوی میں حضور تشریف فرما نہیں۔ نماز کا وقت آیا تو ظاہر سی بات ہے امامت تو میرے آقا فرماتے ہیں، لیکن حضور ظاہری طور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے، حضور تشریف فرما نہیں تھے۔ تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ہم سب میں بڑے ہیں، لہٰذا آپ امامت فرمائیے۔ کیا کہا لوگوں نے؟ آپ امامت فرمائیے، آپ ہم سب میں بڑے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہمارے گلی کے مسجد کے امام کو نیت معلوم رہتی نماز کی، ہماری مسجد کا امام نماز کی نیت میں غلطی نہیں کرتا، وہ حضرت ابو بکر ہے، صدیق اکبر ہے، یار غار رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، نیت کی 4 رکعت،
واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا، ذرا زور سے بولیے، یہیں آپ کو لانے کا ہے، اس لیے آپ سے بلوا رہا ہوں، منہ میرا۔ اچھا مول صاحب سے میں پوچھتا ہوں، امام صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ اب میں نے نیت کر لی، میں 4 رکعت نماز ظہر پڑھنے اور پڑھانے کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب دوران نماز، آپ حضرات مسئلہ جان لیجئے، دوران نماز اگر میرا چہرہ، میرا رخ، میرا چہرہ قبلے کی جانب سے پلٹ جائے، قبلے کی طرف سے میرا چہرہ پلٹ جائے، کیا میری نماز باقی رہے گی؟ کیا میری نماز باقی رہے گی؟ نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز اختتام پذیر ہو جائے گی۔ آئیے اب آگے چلیے، سرکار ظاہری طور پہ تشریف فرما نہیں، 4 رکعت نماز کی حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھنے اور پڑھانے کی نیت کر لی، مصلی امامت پہ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو گئیں، کتنی بچی؟ کتنی؟ 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو گئیں، 2 رکعتیں بچ گئیں، 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو گئیں، 2 رکعتیں بچ گئیں۔ حضرت ابو بکر ابھی تیسری رکعت میں کھڑے تھے کہ صحابہ کرام میں ایک کھلبلی، ایک بے چینی پائی گئی۔ صحابہ کرام نے جو پیچھے اقتدا کر رہے تھے حضرت ابو بکر کے، وہ اپنے ہاتھوں پہ اس طرح سے تھالیاں بجانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رک گئے، سمجھ گئے کہ آقا مولا تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا چکے ہیں۔ صحابہ مسلسل اپنے ہاتھوں پر تالیاں بجا رہے ہیں، وہاں حضرت ابو بکر مصلی امامت پر کھڑے ہو کر خیال کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا چکے ہوں گے، صحابہ اس لیے تالیاں بجا رہے ہیں۔ 2 رکعتیں ہو گئیں، 2 رکعت باقی ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر کا رخ خانہ کعبہ کی طرف، نیت یہ تھی کہ منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ یہاں حضرت ابو بکر کی 2 رکعتیں ہوئی، مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں۔ صحابہ نے انٹیمیشن دیا، صحابہ نے اشارہ کیا، ابو بکر مصطفیٰ آ گئے ہیں، ابو بکر مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ اے عاشقان رسول، اے عاشقان مصطفیٰ، ابو بکر صدیق نے اپنا رخ خانہ کعبہ سے پھیر لیا اور مصطفیٰ کو دیکھ لیا، خانہ کعبہ سے رخ پھیر لیا، مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ جیسے ہی نظر مصطفیٰ پر پڑی، ابو بکر مصلی امامت سے ہٹ گئے، مصطفیٰ آگے آ گئے۔ جو 2 رکعتیں ہو چکی تھی، مصطفیٰ نے آگے کی 2 پڑھا دی، 2 اور 2 4 ہو گئی۔ اگر میں یہ حرکت کروں، امام صاحب یہ حرکت کریں، امام صاحب یہ حرکت کریں، تو پھر نماز ختم ہو جائے گی، نماز کو دہرانا پڑے گا۔ ابو بکر سے پوچھو، اے ابو بکر تمہاری نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ اے ابو بکر تمہاری نماز کیسے فاسد نہیں ہوئی؟ اے ابو بکر تمہاری نماز خطرے میں کیسے نہیں آئی؟ اے ابو بکر تمہاری نماز اختتام پذیر کیوں نہیں ہوئی؟ 2 رکعتیں تمہاری بھی قبول، 2 رکعتیں مصطفیٰ نے پڑھائی وہ بھی قبول، یہ بھی قبول وہ بھی قبول۔ اے ابو بکر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ صدیق اکبر نے مچل کر اپنے لہد میں عاشق کو جواب دیا، ہاں ہاں سنو سنو، جہاں رک کر کے نیت باندھی تھی وہ کعبہ تھا، اور پلٹ کے جس کو دیکھا وہ کعبے کا کعبہ تھا۔ جہاں رخ کر کے رکعت باندھی تھی وہ کعبہ تھا، وہ بیت اللہ تھا، اور پلٹ کے جس کو دیکھا وہ کعبے کا کعبہ بھی تھا، نور مستخدا بھی تھا۔ یہ ہوتا ہے عشق۔ پوچھنا ہے تو ابو بکر سے پوچھو، پوچھنا ہے تو عمر سے پوچھو، پوچھنا ہے تو عثمان سے پوچھو، پوچھنا ہے تو علی ابن ابی طالب سے پوچھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر ایک مرتبہ درزی کے پاس گئے، اس سے کہا کہ ارے میاں میرے لیے ایک کرتا سی دے، کرتا سی دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا ناپ لے لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک آستین برابر رکھنا، دوسرا تھوڑا چھوٹا رکھنا۔
درزی نے کہا یہ کیسی آپ خواہش کر رہے ہیں؟ لوگ آ کر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کرتے میں ذرا برابر بھی فرق نہ ہونا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایک آستین برابر دوسرا چھوٹا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ایسا ہی کرتا پہنا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہی کرتا اللہ کے رسول نے پہنا تھا، میرے محبوب کی میں نہیں چاہتا کہ ایک بھی ادا مجھ سے چھوٹ جائے، میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کی ایک بھی ادا چھوٹ جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ قربان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب کی توجہ ہے تو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ پوری زندگی کے ساتھ اس واقعے کو سنیے گا، بڑا ہی خوبصورت واقعہ۔ حضرت عثمان ذو النورین حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ عثمان کے گھر تشریف لائیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ عثمان کے گھر تشریف لائیں اور میری دعوت کو قبول فرمائیں، میری دعوت کو قبول فرمائیں۔ یا رسول اللہ آپ میری دعوت کو قبول فرمائیں۔ تو سرکار نے دعوت کو قبول فرما لیا، اب سرکار ان کے ساتھ چل پڑے، صحابہ کرام کو لے لیا، حضرت عثمان سے فرمایا چلو، ادھر سرکار دو عالم نکلے عثمان غنی کے گھر کی طرف، ادھر عثمان آگے آگے، سرکار دو عالم پیچھے پیچھے۔ اب تک یہ ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم آگے آگے چلتے تھے، عثمان پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ عثمان آگے آگے چل رہے ہیں، مصطفیٰ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، مصطفیٰ سیدھے چل رہے ہیں، عثمان الٹے چل رہے ہیں۔ مصطفیٰ سیدھے چل رہے ہیں، عثمان الٹے چل رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا عثمان یہ عجیب و غریب حرکت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی مچل کے جواب دینے لگے، آج مصطفیٰ جان رحمت نے عثمان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، آج میں مصطفیٰ کے قدموں کو گن رہا ہوں، آج آمنہ کا لال چل کر جتنے قدم عثمان کے گھر تشریف لایا ہے، عثمان اتنے غلاموں کو آزاد کرے گا، عثمان اتنے غلاموں کو آزاد کرے گا۔ یہ ہوتا ہے عشق رسول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علامہ و مولانا جناب محمد علی منہاج قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا استقبال نعرہ لگا کے کیجئے۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مرشدی یا رسول اللہ۔ یہ ہو گئے حضرت عثمان غنی۔ آئیے مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات مبارکہ کیسا عشق فرماتے تھے حضور سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سہیل بن عمرو سے صلح حدیبیہ کے بعد کانٹریکٹ پر سائن لینا چاہا، اور سے ایک ایک جملے کو سنیے گا، صلح حدیبیہ کے بعد سہیل بن عمرو سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانٹریکٹ، امن کا کانٹریکٹ جب بنایا تو علی کو بلایا، مولا علی کو بلایا، کہا علی میرا اور سہیل کا امن کا معاہدہ تیار کرو۔ تو مولا کائنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ظاہر سی بات ہے جب ہمارے اس جلسے کا پوسٹر بنا ہوگا تو جلیل القدر علماء کرام کو انتظامی حضرات نے دعوت نامے پہنچائے ہیں،
تو ان کے ناموں کے آگے اور پیچھے کتنا احترام آپ کو نظر آ رہا ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، ان کے نام کے آگے کتنا اور ان کے نام کے پیچھے کتنا احترام ہونا چاہیے۔ اور پھر لکھنے والے کون؟ یہاں پوسٹر چھاپنے والے، پرنٹنگ پریس والے، میڈیا والے، اور وہاں پہ عنوان لکھنے والے مولائے کائنات۔ تو مولائے کائنات نے جب لکھنا شروع کیا تو حضور کا نام نامی اسم گرامی اتنا ادب سے لکھا کہ سہیل بن عمرو کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ یا اے محمد عربی، اس میں لفظ نبی ہے، آپ اس کو نکال دیجئے۔ علی سے کہیے کہ وہ لفظ نبی جو ہے وہ نکال دیں۔ اگر ہم کو نبی آپ کو مان لینا ہوتا تو جنگ کیوں کرتے؟ آپ کے خلاف کیوں کھڑے ہوتے؟ لہٰذا یہ ہٹا دیجئے۔ سرکار نے مولائے کائنات کو دیکھا اور فرمایا علی یہ جیسا کہتا ہے ویسا لکھو۔ مولائے کائنات نے قلم رکھ دیا، فرمایا یا رسول اللہ علی کی گردن کٹ سکتی ہے، آپ کے نام سے احترام کے لفظ نہیں ہٹ سکتے، نہیں ہٹ سکتے۔ تو حضور نے معاہدے کا پیپر خود لے لیا اور حضور نے خود لکھ دیا۔ یہ عشق ہے، یہ ادب ہے مصطفیٰ جان رحمت کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔